اللہ الرحمن الرحیم ويقرأ أي سورة شاء لو كان مسافرا وإطالة الأولى في الفجر فقط وتكبيرة الركوع وتسبيحه ثلاثا وأخذ ركبتيه بيديه وتفريج أصابعه والمرأة لا تفرجها ونصب ساقيه وبسط ظهره وتسوية رأسه بعجزه والرفع من الركوع والقيام بعده مطمئنا مرفوع ہے والقيام بعده مطمئنا ووضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه جر کیوں ہے بعد رکبتیہ ثم یدیہ ثم ٹھیک ہے ثم وجهه للسجود وعكسه للنهوض وتكبير السجود وتكبير الرفع منه وقول السجود بين كفيه وتسبيحه ثلاثا۔ مسئلہ چل رہا ہے کہ فاتحہ شریف کے ساتھ کون سی صورتیں کس نماز میں ملائی جائیں، تو وہ فجر اور ظہر میں طوال مفصل، عصر اور عشاء میں طوال اور میں اوساط، مغرب میں طوال قصار، وہ کیڑیاں نے، اور مفصل وہ تیسرا صبح ہے، وہ ساتواں صبح ہے کہ تو قرآن پاک کسی کو پیا ہونا سادہ ترجمے تو بغیر اندر ستویں منزل تھل لکھی ہوتی صفحہ ہوتے اگا چل اگلے سپارے جلدی کر جتوں ستویں شروع ہوتی ہے کتوں پڑھنا بس یہ مفصل یہاں سے لے کر آخر تک اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ کہاں سے؟ سورہ قاف سے۔ یہ ہے کہ مفصل وہ صبح سابے 7واں صبح ہے جی، ایتھوں اگے 3 قسمیں بننیاں نے، یعنی شروع یہاں سے ہونی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اول ان کا اکثرین کے نزدیک سورہ حجرات سے ہے، ایک کاف تو پچھلی۔ بعض نے کہا ہے کہ سورہ محمد سے ہے، 2 صورتیں اس تو شاباش۔ بعض نے کہا ہے کہ ابتدا سورہ فتح سے ہے، محمد تو اگے بھی، یا قاف سے ہے، یا تو کاف تو 7واں صبح بنتا ہے جی۔ سنی جی گل، ایتھوں بھی یہ ابتدا ایتھوں ہے، اور طوال من مبدأ ہی، اپنے مبدا سے لے کر بروج تک، اے اختلاف ہے نا کتوں شروع ہونیاں نے، قاف تو سورہ محمد تو فتح تو ہور حجرات سے لے کر سورہ بروج کتنے وے ایتھوں تک، یعنی یہ کاف کہڑے اس بارے چ 26 دا کاف تو اگلا 27 پورا 28 پورا 29 پورا 30 دے بروج تک، یہ ساریاں صورتاں طوال مفصل نے، ایک ہی نے کتوں تک سنے جی، کتوں شروع ہوندیاں نے 3-4 قول نے، یعنی سب تو جڑا پچھلی ہو کیڑی سورہ محمد، کیڑی محمد، اور اوساط مفصل بروج سے لم یکن تک ایک نیا صورتن، بروج تو لم یکن تک نیا صورتن ہیں گنیاں نے، اچھی بول 13 صورتیں نے، اگلے سال پھر ہونا ہے، پھر اگلے ہم ایک باری پکا لمبنا تک، ہاں 13 نے نا، کتوں لے کے بروج داخل ہے، لم یکن خارج ہے، 13 صورتیں، یہ کون ہے؟
اور قصار مفصل لم یکن سے لے کر آخر قرآن تک یہ کتنی ہیں؟ 17 نے. والضحیٰ تو بھی بندیاں نے نا تے 3 وچوں نکل گئے تے پچھے کنیاں رہ گئی. 17 سورتاں نے کی تے 13 تو اس تو پیچھا گن لو کنیاں بندیاں جی. سنی جی گل اے جو تفصیل جی پچھلے سال بھی آئی سی تو ہن بھی آ گئی جی. بعض نے کہا ہے کہ طوال مفصل حجرات سے عابسہ تک ہے جی. یہ پیچھے آ گئے نا بروج تو عابسہ. اور اوساط مفصل کورت سے ضحیٰ تک ہیں جی. اور باقی قصار مفصل ہیں ان زیادہ ہو گئی ہیں. اچھا جی دلیل باوجہ اس شے کے جو روایت کی گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات. کیا دیکھو نا بچوں بھئی سارا قرآن پاک حفظ نہ ہوئے تو کم از کم 26 سپارے تو اگے حفظ ہو جائے نا سارا آخر تک. کنے 5 سپارے تو پھر طوال مفصل قصار مفصل اوساط مفصل آ جاندہ ہے. پھر بندہ سنت دے مطابق نماز پڑھ سکتا ہے. تینے کو تو سپارے یار بندہ کدے کو بندہ ہوئے نا دھیان والا تو استاداں کو رہ جائے مہینہ رمضان دا چھٹی تے 1 سپارہ بندہ پکا لیندہ مہینے عقل مند بندہ 4 سال 4-5 سپارے پاکے جاندے نے. کوئی مشکل نہیں ہے. تو پھر بندہ جمعے والے دن بہ کے نا صبح نماز پڑھے تو بہ کے سارا پھیرا دے دے. گھنٹہ 1.5 لگتا کچھ بھی نہیں ہوتا جی. باوجہ اس کے جو روایت کی گئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ پڑھتے تھے مغرب میں قصار مفصل اور عشاء میں وسط مفصل اور صبح میں طوال مفصل. صبح میں کون؟ اچھا جی ہن زور نو جوڑیا ہے اس فجر نال دلیل. اور ظہر مثل فجر کے ہیں وہ نا صبح میں پڑھتے تھے آپ طوال مفصل تے اثر دا تے زور دا ذکر کو نہیں آیا. اے روایت نہیں جڑی پڑھی ہون کے آئی ہے. اس لیے زور مثل فجر کے ہے کیویں باوجہ مساوی ہونے ان دونوں کے وقت کی وسعت میں لہذا فجر نال جڑ گئی. کون؟ اور وارد ہے یہ کہ وہ زور مثل اثر کے ہے یہ بھی وارد ہے باوجہ مشغول ہونے لوگوں کے اپنے مہمات کے ساتھ. اج بھی یہ نا بھی اس ٹائم کم شم خوب چمکے ہوندے نے مزدور بھی کاروباری بھی ذمہ دار لوگ بھی. اور روایت کی گئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے فجر میں جمعے والے دن الف لام میم تنزیل الکتاب. کتھے وے ہیں 21. اور حل اتا علی الانسان کتھے وے 29. یہ سرکار جمعے والے دن پڑھتے سن 2 سورتاں جی بے کثرت نال کان یقرأ. اچھا جی گل سنو. اور چھوڑ دیا ہے حنفیوں نے یہ عمل مگر نادر ان میں سے. چھوڑ دیا حنفیوں نے اس سنت کو کہ جمعے والے دن یہ صورتیں پڑھنی ہیں نماز میں جی. اور لازم کیا ہے اس پر لزوم کیا ہے اس پر شافعیہ نے مگر تھوڑے نہیں پڑھتے جی. ہن سنیا جی بھئی اے جڑا کام ٹریا نا جی بابے ری اپنے زمانے دی گل دس دین. پس ظن کیا مذہبین کے جاہلین نے بطلان صلاۃ کا بالفعل و ترک
انفیاں آخیا کہ جڑا اے پڑھے گا نا جمعے والے دن انہاں نوں ان دی نماز کوئی نہیں. شافیاں آخیا جڑا ترک کرے گا ان دی کوئی نہیں. سمجھ آ گئی جی. فظنّا جہالۃ المذہبین بطلان صلاۃ بالفعل بھی پڑھے گا تے بدتر کے جے نہ پڑھے گا تے شافیاں انفیاں نو آکھیا تے انفیاں شافیاں نو آکھیا. میں اس دا کم چاہ دیتا تے مطلب ہے ہر دور چاہ جڑے شہزادے ہوندے نا شہزادے جی اے جی ہن اس جہالت تو مراد آ گھوڑیاں ٹانگیاں والے نہیں آن کڑے مولوی بے جنہاں نو صحیح سمجھ کو نہیں ہے او پھر فتوے تے ہر دور وچ یہ سزا جے 2-4 سال پڑھ کے نسے تے جنہاں کو فقہ نو مڑ کے ہاتھ نہیں لانا تے حضرت یہ فرماتے تھے جنہاں دے سارا مدار ہی حضرت ہے او ایک گل کھلاندے جی ایک گل. لیکن بابا جی فرماتے ہیں بس نہیں مناسب ترک اور نہیں مناسب ملازمہ دائمان کہ ہر جمعے اے پڑھنی اور کچھ نہیں پڑھنا اور کدی بھی نہیں پڑھنی. یہ دونوں گلاں ٹھیک نہیں. نہ ملازمہ دائمان ٹھیک ہے تے نہ ترک دائمان اے بھی پڑھے اور بھی پڑھ لوے جی. اور ساتھ سے الا لم یکن فائدہ دیا اس کے ساتھ مثل اس کے جو بعد اس کے ہے کہ غایت اخیر نہیں داخل. جتنی تیلا ہے نا وہ ما قبل جو داخل نہیں اگلے دی ابتدا ہے اگلے دی پس بروج اور ساتھ طوال مفصل سے نہیں ہے بلکہ سمجھیا یہ اگاں ہیں اے میں لم یکن کن سے ہے. اچھا جی لاشتغال الناس بمہماتہم ہے نا. ایک اور دلیل بوجہ اس کے جو روایت کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے خط لکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. مصر چاہ کے سنا جناب عمر نے بھیجا رضی اللہ عنہ. خط لکھا یہ کہ پڑھیں آپ ظہر میں اوساط مفصل. ظہر میں کیا پڑھیں اوساط مفصل. جو نا بچے رویا تو سونے نے 2 صورتیں پڑھی آخری ہیں اس اتنے مختلف روایتیں لکھی ہیں 5-6 ایک بچ نہ تو ہے نا کل کوثر دا بھی ذکر ہے جی. بسم اللہ. اچھا جی اگے جی دائمن راجے لترک والملازمہ بنا ترک دائمن ہونا چاہیے تو نہ کدی کدی پڑھے لیکن پتر پڑھنی تو تان جو تمہیں یاد ہوتے ہیں اتوں ویک کے تیرے نا فرض پڑھانے. چلو تراویح تو اختلاف ہے ویک کے پڑھنے دا لیکن فرض ہے اتفاق ہے جی. اور ضرورت کے لیے پڑھے جون سی صورت چاہے تو جدوں مجبوری بن جائے نا ادوں باوجہ قرات کرنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معوذتین کی تے معوذہ دو میں طرح ٹھیک ہے. معوذتین کی فجر میں سونے فجر 2 صورتیں پڑھی. بس جب سرکار فارغ ہوئے صحابہ پاک نے عرض کی کہ سونے آپ نے نماز مختصر کی ہے. فرمایا سنا میں نے بچے کا رونا پس ڈرا میں اس سے کہ پریشانی میں پڑ جائے ماں اس کی. سنیں جی اس کی ماں پریشانی میں نہ پڑ جائے جی. سبحان اللہ. اور دوسری روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا کہ البتہ میں کھڑا ہوا تھا نماز میں ارادہ کیا یہ کہ میں قرات لمبی کروں گا پس میں نے بچے کا رونا سنا میں نے اختصار کر دیا اپنی نماز میں اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ کہیں اس کی ماں مشکل میں نہ پڑ جائے جی. اور بھی روایتیں ایسے ہیں جی. اچھا جی اے بھی جڑی صورت پھر پڑھ سکتا ہے بے ضرورت کے لیے اگر ہو مسافر کیا ہو اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا معوذتین کو فجر کی نماز میں سفر میں. کس میں؟ اچھا جی بابری فرماندے نے کہ جب تاثیر کر دی ہے سفر نے نماز کے
آدھے کے سکوت میں تو پس سفر قرات کی تخفیف میں بطریق اولا اثر کرے گا جی سنیا جی بے سفر دی وجہ تو 4 کی ہو گئی ہیں تو لہٰذا پھر قرات دی تخفیف وچ بھی سفر کی کرے گا اثر کرے گا اور سارا مینو بیکھی جاؤ کیا کرے گا اثر کرے گا جی بلہذا قرات بھی تخفیف ہو جائے ہاں لوگ ذوق والے نے کسی جگہ رکے نے تو لمبی قرات کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج کوئی نہیں جی اچھا جی اور ویکھو والی ضرورت ویندے ہو جائز قائل کے لیے یہ کہ کہے کہ نہیں مختص تخفیف کس کے لیے صورت کے ساتھ فقط بلکہ اسی طرح فاتحہ بھی کیونکہ اگر سخت ہو جائے خوف دشمن سے مثلاً پس پڑھے ایک آیت مثلاً تو نہ ہوگا مسیح جیسا کہ شرم بلالیہ میں ہے جنی پڑھ سکتا ہے اور جواب دیا گیا بائیں طور کے ضرورت کلی مشکک ہے جویں دی ضرورت ہے انہاں پڑھ لوے جویں دی انہاں پڑھ لوے جنگ لگی گمسان دی تے آکھے میں سورہ بقرہ ایک رکعت وچ پڑھنی تے پھر جناب ایتھی ٹوٹے ہو جان گے جی پھر تسی کافراں نو سبق سکھا لو گے اچھا جی سمجھ گئے ہو اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا معوذتین کو روایت کی گئی یہ کہ آپ نے پڑھا دونوں رکعتوں میں ایک میں قل یا ایھا الکافرون اور ایک میں قل ھو اللہ احد سنیں جی اگلا مسئلہ سمجھو اس سفر دی ہوندیاں نے 2 حالتاں ایک وے بھی بس ڈکی ہے تے نماز پڑھے ہو تے کہ وے کہ اگلیاں دے گھر اسی پہنچ گئے ہیں تے رات رہنی ہے برابر ہے اس میں حالت قرار اور حالت جلدی سمجھ آئی جی آجالا اور بیل گاڑی نو بھی آندے نے ان دے وچ بس آ گئی پاویں قرار دی حالت ہے تے پاویں جلدی دی حالت ہے دونوں صورتاں میں سفر وچ قرات دی تخفیف دی اجازت ہے اگو جواب اور وہ جو واقع ہے ہدایہ وغیرہ میں اس بات سے کہ انہوں نے کہا کہ محمول ہے حالت عجلہ و سیر میں جیڑی قرات مختصر پڑھنی ہے تو یہ کس حالت میں جب وہ چل رہے ہیں رکے ہیں اور بہرحال حالت امن اور قرار میں بس پڑھے وہ سورہ بروج اور انشقت کی مثل کے ساتھ کہتے ہیں یہ جو ہدایہ میں ذکر ہے فلیس لہ اصل کہ جس پر اعتماد کیا جائے روایت کی جہت سے یا درایت کی جہت سے اور دیسی کوگو اے 2 گلاں ہوندیاں ایک ہوندی بھی پچھوں ساڈے بزرگاں کول روایت میں آئی ہے درایت یہ ہوندی کہ باقیاں مسائل نو ویکھ کے تے قیاس کر کے آکھے یار انجی ہونا چاہیے جی یہ 2 صورتاں ہوندیاں نے بھی یا شے ثابت ہوے کہندے نہ روایت نال تے یا آندے نے اس تے نہ کوئی روایت تے نہ ہی کیونکہ سفر ہے جی قالہ فی شرح اچھا جی واپس چلو اور تھوڑا دیکھو نا صاحب ہدایہ چنگے بڑے بابے نے تے آکھیا نے نا بھی یہ جو بات انہوں نے کی ہے یہ کیا ہے یہ جو ہے نا فلیس لہ اصل کی اصل سنی ہوں گل جس پر اعتماد کیا جائے روایت کی جہت سے یا اور مسنون ہے لمبا کرنا پہلی کو فجر میں بالاتفاق اب اور مسئلہ شروع ہے قرات جو پڑھنی ہے تو پہلی کو تھوڑا باوجہ توارث کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک سے ہمارے اس دن تک جی او ہن طوالت کنی کرنی ہے جنی قرات پڑھنی ہے نا ان دے کرے 3 حصے سولو سین کے ساتھ اولا میں
اور ثلث کے ساتھ ثانیہ میں استحباباً آگے سمجھ، اور اگر تفاوت کثیر ہو جائے تو لا بأس بہ، لا، اور قول مصنف کا آپ باب پہنے نے فقط بے فجر کی پہلی رکعت میں فقط کیا کرے، یہ اشارہ ہے امام محمد رحمہ اللہ کے قول کی طرف کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک احب یہ ہے کہ لمبا کرے اولا کو ساری نمازوں میں، لیکن فقط کہہ کر شیخین کا مسلک بتایا ہے کہ بھی پہلا لمبا کرنا ہے یہ صرف کس میں، بھئی 2 حصے قرات 1 حصہ سنیں جی، باقی وچ بھی ضرورت نہیں ہوں جی بھی لوگ آ رہے ہیں نماز زیادہ رل جان گے۔ اور مکروہ ہے لمبا کرنا ثانیہ کو اولا پر بالاتفاق آیتین کے فوق کے ساتھ، دو میں برابر ہوں ٹھیک نہیں، دوسری 2 کو ایسا لمبی ہو جاوے تامی اس تو چوکھی کیے ایشا بس ہے۔ باقی نوافل میں معاملہ آسان ہے، نوافل میں نظر دھیان کرو میں، اور للتوارو سے حکمت اس کی بھی صبح دی پہلی کیوں لمبی کرے، حکمت اس کی یہ ہے کہ فجر وقت ہے نوم اور غفلت کا، پس لمبا کرے اس کو تاکہ پالیں لوگ جماعت کو۔ ثلثین کے ساتھ اولا میں، اب یہ جو ثلثین تو ثلث بڑھنا ہے، یہ کس اعتبار سے اعتبار کیا جائے گا، آیتوں کے حیثیت سے اگر ہو آیتوں میں مقاربت، اگر آیتیں ساری تقریباً برابر ہیں تو پھر آیتوں کی گنتی کا لحاظ کریں گے، بے 2 حصے ایک باری تو پھر 1 حصہ، اور اگر متفاوت ہوں آیتیں بڑی چھوٹی لطولاً قصراً، پھر کلمات اور حروف کے اعتبار سے ثلثان تو ثلث بنائیں گے، تو کوئی مشکل نہیں ہے، قرآن پاک کھولیا پتہ لگ جاتا یار صفحے دے اعتبار نال، ایسا ہے کہ صفحے وچ پورا مہینہ نماز پڑھانی ہوندی۔ اچھا جی، اور وفی حق کے یہ امام کے حق میں، یہ کہ پہلے کیا کرے، بہر المنفرد پس پڑھے جو چاہے، یعنی اس تو مختصر پڑھ لیں اور لمبی پڑھ لیں، نہر میں ہے بحر سے جی، کہ افضل یہ ہے کہ کرے منفرد بھی مثل امام کے، یعنی اونج کرے تاکہ اے حکمت جماعت بن جائے، کی بن جائے، اور پتر ساری گلاں تائیں نے بچہ جے سانو قرآن شریف بھی آندا ہو تے دین بھی آندا ہو میرے سونیا، ورنہ صرف اتنی خوش نصیبی ہے کہ کوئی بندہ ان کتابوں نے پھیرا دعا دے وے، اب منفرد جو ہے وہ عادت بن گئی، سستی ہے نا، سستی، منفرد کلا بندہ تے صرف کلو واللہ یا 2 چھوٹیاں صورتیں اور پڑھے کہ جیڑی بھی نماز ہونی سارے ایویں آدھے لے ورود العصر لے، ہاں اگر اس تفاوت بھی ہو جائے تو حرج کوئی نہیں جی، فقط درایا میں انہیں امام محمد صاحب نے فرمایا ساریاں نمازیں میں پہلی کی کرے، تو صاحب شیخین فرمایا درایا میں ہے اولا ہونا فتوے کا علا قول ہما ہے، نہ کہ علا، سمجھائیے بے فجر بھائی تو لمبی کرے، باقی میں چینی لمبی۔ ہاں فرمایا رضی الدین نے اپنی محیط میں نقل کرتے ہوئے فتاوی سے کہ امام جب لمبا کرے قرات کو رکعت اولا میں لے کے تاکہ پالیں اس کو لوگ، تو کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ، جب کہ ہو تطویل کہ نہ بوجھ بنائے قوم پر امام، لا یثقلو، سنیں جی اندے وچ گل لکھی ہے جی کہ اگر وہ اس غرض سے کہ لوگ زیادہ پیچھے جماعت سے مل جائیں
قرات لمبی کرتا ہے تو لا باس بھی. سنیں جی. اچھا اور جمعہ اور عیدان اسی خلاف پا رہے ہیں. اندہ شیخین برابر, کوئی ایک دو عید دا فرق ہو حرج نہیں, لیکن چونکہ یہ صبح نہیں ہے اور اندہ محمد پہلی لمبی دوسری چھوٹی. اچھا جی. او مکروہ تعالی ثانیہ کا کس پر؟ اے مکروہ, لیکن آدھے نے یہ مکروہ تنزیہ اندے وچے کہ جتھے سونیاں کولوں آ گیا ہے نا بے دوسری وڈی تے پہلی چھوٹی اس تو ما سوا. دھیان کریں جی, یہ بنسبت اس کے غیر کے لیے ہے کہ وارد ہے اس کے ساتھ سنت ہے اس تو ما سوا ان کی میں, لہٰذا پس نہیں اشکال ہوگا اس حدیث کے ساتھ کہ نکالا اس کو شیخان نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے جمعہ اور عیدین کی پہلی رکعت میں اعلیٰ جی اور دوسرے میں غاشیہ. یہ غاشیہ لمبی ہے پہلی سے 3 ایتوں سے زیادہ کے ساتھ. اعلیٰ دیا کنیا ایتاں نے ہیں تے غاشیہ دیا ہیں 19 تے 26 فرق پہ گیا نا کنے نال 7 نال. ٹھیک ہے نا, 7 ایتاں دا فرق ہے جی 19 تے 26. سمجھ آؤندی پئی جی. تے چونکہ سونیاں کول وارد ہے لہذا کوئی بندہ اے پڑھے, کوئی بندہ جمعے وچ یا عیداں وچ تے انہیں ویکھو نا پیچھے بھی ہے کہ سونے جمعے وچ کیڑیاں دو پڑھتے سن صورتاں آ گیا نا. اے آ گیا کہ سرکار یہ بھی کہا نہ یا کرو سرکار جمعے میں یہ پڑھتے تھے. ہاں جمعے دی فجر فجر ٹھیک ہے جمعے دی فجر سی. اے جمعے دی گل ہے بے اعلیٰ جو ہے اس کی 19 ایتیں غاشیہ کی 26 ہیں تو بڑی ہو گئی نا, تو لہذا بھی اتنے سوال نہیں کرنا. وہ تاں یہ نے فلا یشکلو کیونکہ وہ جڑے ہوندے نا جلول قوم کی اجہول وہ پھر ہی اندر کمال ہے. ہم آپ کو دکھاتے ہیں سرکار نماز پڑھے دوجی صورت جڑی 7 ایتاں وڈی سی جی تو ان کا جواب دے رہے ہیں بھی یہ جڑی جہالت ساری سر کھاندی ہے وہ ساری جہالت ہی بیڑا غرق کر دی ہے. ان کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو مسئلے ہیں جہاں سرکار سے وارد ہے اس کے سوا یہ حکم ہے کہ دوسری پہلی پر 2 ایتوں سے زیادہ بڑی نہ ہو. سنیں جی. ذاکر و سیدن خط والدہ سبحان اللہ جی. اچھا جی اور نوافل میں معاملہ اسہل ہے. قال فی الفتاوی یہ جڑی ساریاں پابندیاں نے یہ کل فرائض میں ہیں, یہ کل بہر اور سنن اور نوافل پس نہیں مکروہ پامیں دوجی لمبی کر دے. نفلوں کا معاملہ آسان ہے. سنیں جی اور مسئلے آگے بہت سارے. اور مسنون ہے رکوع کی تکبیر. جس نے رکوع جانا تو کی کہنا ہے کی پڑھو نا اللہ. وجہ جی اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر پڑھتے تھے ہر جھکنے کے وقت اور ہر اٹھنے کے وقت سوائے اٹھنے کے رکوع سے, کیونکہ سرکار تسمیع پڑھتے تھے رکوع سے اٹھنے کے وقت میں. اس کے سوا پوری نماز میں سرکار نیچے جاتے اٹھتے کیا کرتے تھے؟ تکبیر پڑھتے تھے. یہ جڑا ہے نا بھئی اے بھی سنت ہے کہ یہ ساری آ گئے نہیں, صرف ذکر دے رکوع دے تکبیر دے تو ساری نماز آ گئی. اگو والا دین کے جیسا ہم نے روایت کی ہے جی. اچھا جی. اخرج البخاری و مسلم و ابو داود من حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. او دیکھو اور مسنون ہے تسبیح اس کی یعنی کس کی؟ ثلاثاً 3 مرتبہ باوجہ قول 3 واری سبحان ربی العظیم باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ جب سرکار نے فرمایا
جب رکوع کرے تمہارا کوئی ایک، بس چاہیے کہ پڑھے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، اور یہ ادنا ہے اس کا، کس کا ادنا ہے؟ ان دی لمبی شرح ہے۔ اور فرمایا جب سجدہ کرے تو بس چاہیے کہ پڑھے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، اور یہ ادنا ہے اس کا، یہ اچھا جی یہ دونوں جگہ تے فل یا قل آ رہے ہیں، کی آ رہے ہیں؟ کیڑا سی گئے اندے تے بھی باس دھیان کرے جی۔ اچھا بابری اپنے مطابق شرح کردے نے، وذالک ادنا کا مطلب ہے اے ادنا کمال مانوی، اے مانوی بھی اس کا کمال مانوی کا ادنا ہے۔ بابری دی گل سنا کے تو پھر جملہ سمجھ آئے گا۔ اگلی گل، اور جمع اور 3 باری حاصل کرانے والی ہے سنت کو، محصل للسنہ، جس لئے 3 باری پڑھنا ہے نا تو سنت ادا ہو جانی، نہ کہ لغوی جمع مراد ہے جی۔ سنیں جی ایک گل۔ دوسری، یہاں فل یا قل جو امر ہے، علامہ شرم بلالی فرماتے ہیں یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ وگرنہ تسبیحاں پڑھنا واجب ہو جائے جی۔ سنیں جی گل، چونکہ سرکار نے فرمایا کم از کم کنی باری، پس مکروہ ہے یہ کہ کم کرے اس سے، یہ کہ سمجھ آ گئی جی۔ اے بلاؤ ہن بعد پڑھ دیں، پہلے شرح پڑھ لیجیے جی، نواں مسئلہ ہے، دھیان کرو بھائی۔ فَلْيَقُلْ 3 مرات سبحان ربی العظیم، نئی مخفی مناسبت تخصیص ہر ایک کی اس کے ساتھ کے ذکر کیا گیا اس میں، یعنی رکوع وچ عظیم تے سجدے وچ اعلیٰ بھی ان کی مناسبت ہے خاص۔ وہ کیا کہ رکوع تذلل اور خضوع ہے، جھکنا ہے، پس مناسب ہے یہ کہ مقابلہ کرے رکوع کا، یہ کہ مقابل ہو اس رکوع کا عظمت للہ تعالیٰ، وہ کی العظیم، کہ میں عاجز ہاں تے اللہ عظمت والا ہے، میں عاجز عظمت والا ہے، اور سجدہ انتہائی تسفل ہے، تسفل میں نہیں نیچے جھکنا، کمال ہے یار، اس تو تھلے بندہ نہیں جا سکتا، کہ جا سکتا ہے نک لگ گیا زمین اور بس، انتہائی تسفل ہے، لہذا پس مناسب ہے یہ کہ مقابلہ، یہ کہ بنایا جائے تسفل کے مقابل کو علو للہ تعالی، میں انتہائی پستہ، اللہ انتہائی اعلیٰ ہے۔ اچھا جی باقی وہ اللہ جڑا اعلیٰ ہے، اعلیٰ اچا کیڑے اعتبار نال؟ ایک تے نا بھی میرا مکان ہے پہلی منزل تے تیرا مکان ہے 20 منزل تے تو میرے مکان دے اعتبار نال کی ہو گیا؟ اچا ہو گیا۔ فرماندے نے یہاں علو سے مراد قہر اور اقتدار ہے، کیا ہے کہ اللہ اپنے قدرت اور قہر کے اعتبار سے سب سے اونچا ہے، نہ کہ علو مکان، کہ اللہ دا مکان جڑا سارا بڑا اونچا ہے، اللہ مکان سے پاک ہے، تعالی اللہ عن ذالک، اللہ تعالیٰ مکان، مکانیات، جسم، جسمیات، حوادث، حوادثیات، سب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اچھا جی ہوں ذرا سمجھا جائے پلا ہو جائے، اور جی عبارت نہیں ہے وذالک ادنا ہو، اے ادنا کمال مانوی، وہ عبارت جو ذیلی میں ہے وہ یہ ہے، وہ حدیث باقی رات نہ ہو، سارے جنہیں بھی فقہ دی کتاباں مسئلے لکھنے نے سارے حدیثاں تے ہی نقل کرنیاں نے نا، کہ اپنے کول وکھری وکھری بنانیاں نے، حدیث تے وہی ہونی، تو ان دی جڑی توجیہاں کیتیاں نے علامہ ذیلی نے جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ ادنا کمال السنت والفضیلت، یہ 3 جڑا ہے نا جی، فضیلت تے کمال سنت کا ادنا درجہ ہے، اتھوں کمال شروع ہو گیا، لیکن یہ اچا کیڑا ہوئے گا 5 7 9 11، اے کم از کم سمجھا گی نہیں، اے معنی کیتے نے، لہٰذا یہ ضمیر جو لٹائی ہے بس ضمیر لوٹے گی غیر مذکور کی طرف جو مقام سے معلوم ہے، یعنی ادنا ہو نا حدیث پاک ادنا ہو، ادنا اس کا
حدیث پاک کے تو پیچھے ذکر نہ، پس چاہیے کہ پڑھے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، تو یہ ادنا ہے. حدیث ویکھنا، یہ ادنا ہے. کس کا ادنا ہے؟ حدیث پاک کے پیچھے کوئی ذکر نہیں ہے. تاں پہ آندے نے کہ تھے ضمیر دا مرجع بنایا نے ادنا کمال سنت. ادنا بھی ضمیر دا مرجع بنایا کمال سنت، ان دا پیچھے ذکر ہے بھئی حدیث پاک کے. تاندے نے ضمیر راجع ہے غیر مذکور کی طرف، لیکن مقام سے سمجھ آ رہی ہے کہ سرکار جو فرما رہے ہیں کہ 3 باری پڑھے تو پتہ لگا بھی سنت دا ادنا درجہ اے ہے بھئی. سمجھی جی گل؟ اگے چل. اور باہر میں ہے اختلاف کیا گیا سونے دے اس فرمان کہ وذالک ادنا ہو، کہ ادبی دا کی مطلب ہے بھی ادنا ہو کس کا؟ ادنا تھلے درجہ ہے نا. بعض نے کہا کہ ادنا کس کا، بعض نے کہا کہ ادنا کس کا جڑی تسبیح دا کمال ہے ان دے وچ ادنا درجہ ہے. بعض نے کہا کہ ادنا قول مسنون کا. بعض کالا فرمایا کہ والاول اوجہو کیڑا کمال سنت. ہن سنو اندنے پاس اس وقت اولا شارے کے لیے یہ ہے کہ یوں کہتے کہ ادنا کمال ہا، کمال ہی نہ اور اشارہ کیتی ہے کیا کہتے ہیں تاکہ لوٹتی ضمیر سنت یا فضیلت کی طرف. اچھا جی تو گل کی مک ہونے کہ بے ادنا کمال تے پھر اعلیٰ کمال. مراد یہ ہے کہ کمال مانوی، اے جڑا مانوی کمال ہے تھے اس فعل وچ، اس کے لیے مراتب ہیں 3 5 7. مثلا 3 کمال مانوی کا ادنا مرتبہ ہے. سنیں پس یہ ادنا عدد مسنون ہے، اگر لائے گا ایک کو تو نئی ثواب دیا جائے گا سنت کا ثواب. لا یصاب ثواب سنت، اگرچہ حاصل ہو جائے گا اس کے لیے دوسرا ثواب، ایک باری تسبیح پڑھی وہ ہو جائے گا، لیکن سنت والا ثواب وہ نہیں ہوئے گا. جی سمجھ آ گئی جی. قال فی البحر، بحر میں ہے وہ شیخ، اس کا خلاصہ یہ ہے زیادتی کرنی افضل ہے کس تو؟ 3 تو. بعد اس کے کہ ختم کرے وطر پر 5 7 9. سنا جی گل کیوں جی؟ اس تے کیوں 8 6 10 تے کیوں نہ کرے؟ باوجہ خبر صحیح ہے کہ ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ وحدہ لا شریک ہے تے اللہ بھی وطر نو پسند کردا ہے. اللہ بھی تے کثرت نال شریعت جی ویکھو نا جی کہ بھی 3 کی 3 5 7. سبحان اللہ. اور منیت المصلی میں ہے ادنا اس کا 3 ہے، اوسط اس کا اور اکمل اس کا، اور مثل اس کے مضمرات میں بھی ہے زاد سے. اچھا جی علامہ فرمایا سی وَهُوَ الْجَمْعُ کی یعنی الکمال جمع، اور وہ حمل مجازی ہے اسناد سے سبب کی طرف، اس لیے کہ جمع وہ سبب ہے کمال میں. مراد جمع جو سچی آتی ہے وہ 3 کے ساتھ بھی آتی ہے، 5 کے ساتھ بھی، اور اے مطلب ہے. اچھا جی او کمال جمع محصل سنہ ہے تو پیچھے سی کمال مانوی مراد ہے، تو کمال لغوی یہ اللغوی یہ عطف ہے اس کا مانوی پر، یعنی نئی مراد ادنا کمال کس کا؟ یعنی ادنا کمال جمع لغوی کا، کیونکہ جمع لغوی کا ادنا تو 2 ہوتے ہیں باوجہ اس کے جو اس میں ہے وہ کیڑی شے 2 بھی تو اجتماع ہو گیا کہ نہیں؟ جمع لغوی کا ادنا تو پایا گیا ہے جی، حالانکہ یہ 2 تو مراد ہی نہیں ہے، اگرچہ صحیح ہے فی نفسی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فائدہ پہنچانے آئے احکام شریعہ کا، نہ کہ حقائق لغویہ کا.
سرکار احکام بیان کرنے کے لیے آئے ہیں اور گل سمجھی جے او بلا تھی وے ایون آگے ذالک ادنا ہو یعنی ادنا کس کا کمال سنت ایک سنت کامل ہے اور تیز تو فضیلت ہے 5-7 واپس جی ہونے وے کہ بھی امام نو لگی سپیٹ تے مقتدی جڑا انہوں دا پٹرول مکیا ہے اور اگر اٹھا لیا امام نے مقتدی کے پورا کرنے سے پہلے 3 مرتبہ پیچھے مسئلہ گزر گیا ہے پس صحیح یہ ہے کہ مقتدی تابع داری کرے کس کی بس گل مک گئی اور تھلے کے نکا جملہ پڑھ لو فس صحیح ورنہ یتابع لیکن علامہ مرغی نانی صاحب ہدایت نے فرمایا یتمو ہو کی کرے پورا کر کے پھر جائے گا توجہ کرے جب مسئلہ نمبر اور نہ اضافہ کرے امام ایسی وجہ پر کہ پریشان ہو جائے اس کے ساتھ قوم جی لیکن تنہا تو کاٹ نہیں اور جب امام اور جب زیادہ کرے منفرد جتنا لمبا کرے تو پس وہ افضل ہے بعد ختم کرنے کے کس پر وطر پر اچھا جی شرح تھوڑی جی پڑھ لیے ولا یزید الامام بس اگر زیادہ کیا امام نے کندے چ رکوع وچ دھیان کرے جی جائی کے ادراک کے لیے جائی کیڑا پچھوں کوئی ہوئے اگر زیادہ کیا تو بعض نے کہا یہ کام کرنا بعض نے کہا مفسد ہے اور کفر ہے ہوئے میری توبہ جتے لکھا ہوا نا بھی 2,20,000 وولٹ خطرہ ہے وہ تو بچنا ہی چنگا ہے کہ نیڑے جانا چنگا ہے تو ویکھو نے تے بعض فرمایا مفسد بھی تو کفر بھی عبادت اللہ دی تے انتظار کسی اور دا بعض نے کہا جائز ہے اگر وہ آنے والا کیا ہے بعض نے کہا جائز ہے اگر آنے والے کو مولوی صاحب بعض نے کہا کہ اجر ملے گا اگر ارادہ کرے کس کا کوستانی یعنی زاہدی بغیر یہ نیتا ہوتے گل ہوئی نا جی اور بحر اور نہر میں ہے ما حاصلوں کا مطلب ہوتا گل لمبی ہوتا خلاصہ کڈے یہ کہ اگر قصد کرے امام شریف بھی اس کے ساتھ غیر القربت قربت کے غیر کا قربت نیکی نہیں مراد لوگوں نے بیماری ہوندی بھی بڑے بندے خوش ہو جان میں اصل وہ یہ نا کہ پتر تن دسیا نے بھی غیرت دینی غیرت اور شے ہے جی دینی غیرت اب بندے نے چکن نہیں دیں دی قسم تو وہ ایڈی چھتی لبدی بھی نہیں جی کون اے پڑیاں چ بند نہیں بھی خواہ دے تو میں دینی غیرت آ گئی ممارست نال جہے کام پتر ممارست نال نے نا وہ چٹ پٹ نال نہیں ہے جی بدین تے چلیے 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 سونے طریقے نال پھر انہاں اتے وہ فیض ہوندا ہے تے او ہوئے گا تے گل بنے گی جی اگر اس نے کیا کیا قصد کیا اس کے ساتھ کس کا تو فلا شکا فی کراہتی اب مکروہ ہونے میں اگر قصد کیا اس کے ساتھ قربت کا تو نہیں شک اس کی بھی صرف نمازی بچ مل جان بلکہ مستحسن جانا ہے اس کو فقی ابو لیث نے بوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کے تحت وقیلہ واپس چلو اے تسنے بے تسبیح کی نے سنت نے تو کم از کم کنیاں بعض نے کہا کہ رکوع اور سجود کی تسبیحات اور تکبیرات یہ ساری واجبات ہیں یہ ساری دلیل نال کوئی نہیں دیتی کیس تے مواظبت ہے سونے دی کی ہے تے ترک نہ ہوئے تے مواظبت ہوئے تے کی ثابت ہوندہ ہے اے گل نہ کی تھی اندر نال نکاح جی آشیاء پڑھ لو پس واجب ہے بے ترک ذالک سجود السہوی لہذا اگر یہ تسبیحات رہ گئیں یا کوئی تکبیر رہ گئی تو سنیے گل اے باز دے مطابق اچھا جی مسئلہ نمبر مڈو شڈو جی
اچھا نا اگلی شرح پڑھ لو. اور شاذ قول کیا ابو مطیع بلخی نے جو امام صاحب رحمہ اللہ کے بلا واسطہ شاگرد ہیں. انہیں ایک قول کر دیتا ہے کہ رکوع اور سجود کی تسبیح رکن ہے, باطل ہو جائے گی نماز اس کے. انہیں قول کیتا ہے ایڈے بڑے بابے کنہ دے شاگرد. اچھا جنہوں نے قول نہ کیتے ہیں رکن ہے, ایک کی دلیل کی بنائی ہے. اختلاف کیا گیا ان کے قول پر, پس ظاہر ذخیرہ کا یہ ہے کہ رکن ہے ایک مرتبہ, ایک باری پڑھنا, یہ انہوں نے قول دے مطابق. اور بدائے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 3 مرتبہ. ابن امیر حاج نے فرمایا گویا کہ وجہ اس کی ظاہر الامر فی الحدیث المتقدم. اتکی لفظ میں کہ یاد رکھا جائے, میں نے ویکھی جائے پچھو حدیث نہ ویکھ جی آیا نہیں فل جو گل میں کہ دھیان رکھا کہ اندہ والا ہونا جی کہ انہوں نے کہا جی دلیل ہے کہ امر کا سیگا ہے, تو وہ کہتے ہیں امر سے رکن ثابت ہوتا ہے حدیث پاک میں بھی, اس لیے یہ کیا ہے رکن ہے. تب دیکھیں قول آ گیا جی, تو پھر اس کی توجیہ بھی کی ہے کہ رکن جو قول کیا انہوں نے تو وہ 1 تسبیح یا 3 تسبیح ہیں. شاذ کا ہے نا, باطل نہیں کہا, یعنی اس پر فتویٰ نہیں ہے, لیکن گل موجود جے گل موجود ہے بلّہ تھی وے. واپس چلو. اور نہ لائے رکوع میں اور سجود میں بغیر تسبیح کے. رکوع سجود یا فرض پڑھ رہا ہے تو اس وقت تسبیحاں پڑھے اور کچھ نہ پڑھے. کندے وچ کیڑی نماز وچ؟ ہاں سن لی گل کہ نہیں. اور فرمائے امام شافعی رحمہ اللہ نے اضافہ کرے رکوع میں تسبیحاں پڑھنے کے بعد اے بھی پڑھے اللہم لک رکعت, اے اللہ تیرے لیے رکوع کیا میں نے, ولک خشعت اور تیرے لیے خشیت کی میں نے, ولک اسلمت تو تیرے لیے اسلام لایا میں, وعلیک توکلت تو اے بھی نال پڑھے کتھے. اور سجدے میں تسبیحوں کے بعد یہ بھی پڑھے ساجدہ وجہی, سجدہ کیا میرے منہ نے, میرے چہرے نے, للذی اس ذات کے لیے خالق ہو جس نے یہ منہ بنایا ہے, وصور ہو جس نے صورت بنائی اس کی, وشق سمع و بصر ہو جس نے چیرا کانوں کو اور آنکھوں کو وچ اکھاں تے کن بنائے نے, فتبارک اللہ احسن الخالقین, جیسا کہ روایت کیا گیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, مسلم شریف کی حدیث ہے. ہم کہتے ہیں سونےوں یہ ساری دعائیں محمول ہیں تہجد پر. کس پر؟ تھلے لکھے ہے تہجد, پھر باقی گل پڑھیں گے. اور ایک صرف لفظ مراد تنفل عام اس سے کہ رات کے ہوں یا دن کے ہوں. تہجد سے مراد نفل, یہ نفلاں وچ بشک پیا پڑے کلا, سمجھی گل, فرضاں وچ نہیں. اے گل جی او ویکھو شرم وَلَكَ خَشَعْتُ جی ذکر کیا اس کو رکوع کے بعد تاکہ اشارہ کرے اس بات کی طرف کریں سنیں کہ مقصود رکوع سے کیا ہے. بس حاصل ہوگا معنی لغوی معنی شرعی میں. وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ, پیچھے نہ انہوں نے پورا انسان بنایا, یا تفق اس کا خاص کا عام پر, اس لیے کہ یہ داخل ہیں فی قولی وصورہ میں. چہرے دی اللہ نے سارے بدن دی صورت بنائی, ان دے داخل نہیں کہ کوئی نہیں. اچھا ہے کہ انہوں نے خاص کر کے ذکر کیتا ہے حدیث پاک وچ بے شک کا سمعہ و بصرہ, حالانکہ منہ بھی ہے زبان بھی ہے جی, نک بھی ہے سنگنا بھی ہے, تو معاذ خاص کیا دونوں کو, نہ کہ ذوق کو اور شم کو, چکھنے تے سنگنے نو, باوجہ بڑی لے عظام نعمت بہا, ان کے ساتھ بڑی نعمت ہے. اکھاں سلامت تے کناں نال بندہ سنے تے اے بولدا بھی ہے تے سندا بھی ہے تے کچھ کر بھی لیندا ہے. جے کن بند ہو جان نا تو انہوں گونگا آندے نے, کیونکہ اصل کن کو نہیں ہوندے, مطلب سندا نہیں ہو. جدو سنیا نہیں تو زبان نہیں کھلی کہ کی بولنا ہے جی. اے گل جی سن کے بندہ پڑھدا ہے جی. تیگو احسن الخالقین, خالقین کا معنی مصورین,
پس اشکال دفع ہو گیا. وہ نا کہ خالق تو اللہ اور تو ہے کوئی نہیں, خالق صرف اللہ ہے. احسن الخالقین کا مطلب ہے جڑے چوکھے سارے خالق نے نا انہاں وچوں اللہ سونا خالق ہے تے پھر اور خالق ثابت ہو گئے نا کہ کوئی نہ ہوئے. احسن الخالقین جو آکے تو مانا کیتا ہے بھی خالقین بمانا سونی. ہاں صورتاں لوکی بھی بنا دینے لیکن اللہ سارے وچوں سونی صورت بنا دے, ہن اعتراض کوئی نہیں. وہ سمجھ گئے ہو بنا تو بظاہر ہے نا بھی خالقین میں سے تو اس کا مطلب خالق اور ہے, حالانکہ خالق اور ہے. یا بمانا مقدرین اندازہ لگانے والے. کیا اندازہ لگانے والے, ڈیزائن بنانے والے, ان سب میں سے اللہ جو ہے وہ احسن ہے جی. کیونکہ خلق آتا ہے بمانا تقدیر بھی. باقی احسن ہے نا, احسن جی اس کا ممیز نہیں ممیز یعنی تمییز. تمییز احسن کی محذوف ہے للعلم بھی یعنی احسن الخالقین خلقن. احسن الخالقین حضرب خلق کے پیدا کرنے کے جی. اللہ حالت تہجد اس میں سب عام مراد ہے کہ اسی طرح آج پڑھ لیا تو آگے بھی کتنے حدیثیں آئیں گی جو لمبی لمبی دعائیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں منقول ہیں بھئی سجدے میں رکوع میں اور دعائیں, تو وہ ساری جو ہیں وہ فرضوں کے علاوہ میں ہیں ساری, کیونکہ وہ تہجد کے جو نمازیں ہیں سرکار کی ان میں ان کا ذکر ہے, تو لہذا مطلب ہے کہ فرضوں کے علاوہ جی, فرضوں کے علاوہ جی. اور مسنون ہے پکڑنا اپنے دونوں گھٹنوں کو اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ رکوع کی حالت میں. رکوع کی حالت میں کیا کرے؟ پکڑے. اور مسنون ہے اپنی انگلیوں کو کھلا کرنا. گوڈیاں تے رکھ کے انگلیاں تے انج لکما بنائے انگلیاں نال کندہ گوڈے دا اندے وچ آوے. سنے ہی اے مطلب ہے باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سونے فرمایا کہ جب رکوع کرے تو پس رکھ تو اپنی دونوں ہتھیلیاں کس پر اپنے, اور کھلا کر تو اپنی انگلیوں کے درمیان, تو انگلیاں کھلیاں کر. اور ورفع یدے کا, اور دور رکھ اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے. ہاتھ نال نہیں جوڑنے رکوع, دور جننے ہو سکن. جماعت میں یہ نہیں بھی دوے دے وکھی جو ٹھوک دینا ہے, لیکن جنہ دور ہو سکے جی بس. ولا یطلب بابری فرماندے جے نہیں طلب کیا گیا انگلیوں کا کھلا کرنا مگر یہاں کتھے رکوع وچ, تاکہ قدرت پائے پشت کے پھیلانے سے. کس سے؟ اے شاباش سے. اور عورت نہ کھلا کرے کن کو, اس لیے کہ عورت کے حال کا مبنا بنیاد پردے پر ہے. یہ اونی چکے گی جنیاں انگلیاں نال گوڈیاں دے پہنچ جان. سنیا جی او ویکھون. او ولا یطلب تفریج یعنی تفریج تام پورا کھلا کرنا, جیسا کہ نہیں مطالبہ پورا پیچنا مگر سجدے کے عالم میں. سجدے میں انگلیاں قبلے وال تان کے جی پوریاں پیچھو تھے انج کرو تے چلی گئی ہندوستان تے چلی گئی ایران والے پاسے جی کہ کوئی نہیں گئی اوتھے تاں قبلے وال نے جی پوریاں جی پیچھڑیاں نے, تا پوریاں پیچھڑیاں اے سجدے وچ نے, پوریاں کھلیاں کندے وچ رکوع وچ. اور ان حالتوں میں جو سوا ہیں ان دونوں کے باقی رکھے انگلیوں کو اپنی خلقت پر. عام حالات میں جی ہوتی ہیں نو میں رکھے, سمجھی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی بابے نے آکھے ایک انگلیاں کھلیاں کرے تاکہ کی کرے, اور پشت کے پھیلانے سے جی اندنے. اولا یہ ہے کہ یوں کہتے انگلیاں کھلیاں کرے تاکہ ممکن ہو گھٹنا پکڑنے سے, کیونکہ انگلیاں کھلیاں کرنے دوں
کوئی دخل نہیں کنڈ پھیلانے وچ تحریماں نال بھی تجربہ آندے نے تجربہ کر لو انگلیاں تسی سیدھیاں کر کے گوڈیاں تے رکھو تاں بھی کنڈ پھیل جاندی سمجھے نا جی اصل ہے کہ گوڈا صحیح تاں پھڑیا جائے گا جدوں کی ہوے گا تے لیکن پھر زور دیاں گے تے کنڈ بھی بالکل سیدھی ہو جائے گی سنی گل اور پڑھے جون سی صورت چاہے اگر ہو مسافر کیا ہو اور لمبا کرنا پہلی کا فجر میں فقط اور رکوع کی تکبیر اور رکوع کی تسبیح 3 مرتبہ اور پکڑنا اپنے دونوں گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ اور کھلا کرنا اپنی انگلیوں کو اور عورت نہ کھلا کرے انگلیوں کو